بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی اور ہمارے پیارے حضور کے ساتھ گزارے ہوئے حسین لمحات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ التمیمی اور نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلفۂ راشدین میں سے بھی ہیں اور آپ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی رسول میں سے بھی ہیں، جنہوں نے دین کے لیے اپنا تن من لگایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین کی حفاظت بھی فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ مسلمانوں کے امام اور منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے، اور آپ کی ولادت بعد شہادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور اور اخلاقی عربیہ سے بھی آراستہ تھے۔ آپ وعدے کے سچے اور شراب نوشی سے دور اور لوگوں کے ساتھ جود و کرم کا سلوک کرتے تھے۔ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور کمزوروں کی دلداری کرتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب عرب کے ماہر تھے۔ عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے۔ جب بھی دیات کا معاملہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا جاتا تو لوگ ان کی تصدیق کرتے، اور جب کسی دوسرے کے حوالے کیا جاتا تو لوگ اس کو رسوا کرتے۔ آپ ایک تجربہ کار تاجر اور صاحب بصیرت انسان تھے جن کی بات عرب میں سنی جاتی۔ آپ خواب و تعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے، جس کے چلتے آپ عتیق کے نام سے مشہور ہوئے۔ حسین چہرہ، رنگ سفید اور جسم ڈھیلا تھا، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی اور چہرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روشن تھی اور داڑھی مبارک بھی ہلکی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے دین کی خدمت اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا، اور آپ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے۔ پھر جب ان کی تکلیفیں اور اذیتیں حد سے بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور حضور کا خوب دفاع کیا، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب و صدیق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ طاہرہ و حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور آپ نے حضور کے ساتھ غار ثور میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی نرم تربیت والے انسان تھے، جن کے آنسو بہت ہی جلدی نکل آتے، جو کہ انصاف میں کبھی پیچھے نہ ہٹتے اور بہت ہی متقی اور پرہیزگاری بھی اختیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنانا طے کر لیا تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا۔ مرتوان اور زکوٰۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف مقابلہ کیا۔
اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے، جس کے دبدبے سے بادشاہوں کے قدم ڈگمگا گئے اور آپ کو بہت سی کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئی۔ قرآن کریم کو جمع کر کے دین و ایمان کو لوگوں تک پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کمزور شخص طاقتور تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے، اور طاقتور آدمی کمزور تھا جب تک کہ اس سے دوسرے کا حق وصول کر لیا جائے۔ خود پیدل چلا کرتے اور لوگوں کو سوار کرتے، ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکالتے اور محلے کے بچوں کو دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شادیاں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 6 بچے بچیاں تھیں۔ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق بھی تھے، اور قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصاحب بنے۔ حساب کتاب کے دن اور حوض کوثر والی جگہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور روضہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدفن ہوئے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی زبانی ایک بات سنی، جس کی وجہ سے قریش کے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق و صدیق محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعین و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، اور دروازے انور سے ہو کر نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے محمد، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بیوقوف قرار دیا ہے، کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے، اے ابو بکر صدیق، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس لیے کہ وہ حضور کے سچے ہونے میں اور حسن فطرت عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بات کو نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے سوچنے میں اور غور و فکر کرنے میں وقت لیا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا توفیق اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا۔ ایسے ہی ایک دن چاشت کا وقت تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے، اور آپ ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ خدا کے دشمن ابو جہل کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جو اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد پھیر رہا تھا۔ وہ بڑے ہی فخر و تکبر کے انداز میں حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور مذاق کی حالت میں کہنے لگا، اے محمد، کیا کوئی نئی بات پیش آئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج کی رات مجھے معراج کرائی گئی۔ یہ سن کر ابو جہل ہنسنے لگ گیا اور پوچھا کہ کس طرح؟ بیت المقدس کی جانب ابو جہل نے تھوڑی دیر کے لیے ہنسنے سے توقیف کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر آہستہ آواز میں کہنے لگا، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کروائی گئی اور صبح آپ ہمارے سامنے پہنچ بھی گئے۔ پھر مسکرایا اور پوچھنے لگا، اے محمد، اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ وہ بات جو آپ نے مجھ سے کہی ہے وہ لوگوں کو بھی بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں ان کو بھی بیان کروں گا، کیونکہ ابو جہل خوشی خوشی لوگوں کو جمع کرنے لگا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بتانے لگا۔
لوگ غور و فکر میں پڑ گئے اور اس بات کو سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اسی دوران چند آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس امید پر ان کی رفیق اور دوست کی خبر سنائی کہ ان کے درمیان جدائی اور علیحدگی ہو جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے۔ پھر فرمایا تمہارا ستیہ ناس ہو، جب میں صبح اور شام ان پر آنے والے وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر تصدیق نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کروائی گئی۔ پھر انہیں چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہنچے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ارد گرد بیٹھے تھے اور بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ جب بھی حضور کوئی بات فرماتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ بس اس روز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رکھ دیا۔ ایک وقت تھا کہ کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ آپ کے ساتھی کو مشرکین نے پکڑ لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برانہ سر دوڑتے ہوئے بیت المقدس کی طرف پہنچے اور دیکھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ پر گھیرا ہوا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے بہت سے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی بازی لگائی، کسی کو دھکا دیا اور کسی کو مارا، اور پھر فرمایا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کیا تم مجھے جواب نہیں دو گے؟ خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن جیسے شخص زمین کے ہزاروں لمحوں سے بہتر ہیں۔ اس آدمی نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا، مگر اس شخص نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ ایسے ہی مشکل لمحات کے چلتے ایک روز گرمی کی شدت چہرے کو جھلس رہی تھی۔ مکہ کی سرزمین گرمی کی آگ سے تپ رہی تھی اور عین دوپہر کے وقت لوگوں کی کھالیں جل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ آپ صبح و شام کے وقت ہی تشریف لایا کرتے، لیکن اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معمول اس کڑی دوپہر کے وقت تشریف لائے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے حبیب اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور علیہ السلام پر پڑی تو یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ضرور کسی اہم واقعے کی بنا پر تشریف لائے ہیں، اور وہ فوراً ہی اپنی چرپائی سے اٹھے اور حضور کو جگہ عطا فرمائی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو ذرا یہاں سے ہٹاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، میری ماں باپ آپ پر قربان۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے بیٹھے اور آپ کے دونوں رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ہاں تجھے میری رفاقت حاصل ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے اس سے پہلے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ کوئی شخص خوشی کے مارے بھی روتا ہے۔
میں نے اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشی کے مارے روتے دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال جو 5000 درہم تھے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کے لیے چل پڑے۔ اس وقت ابو قحافہ آئے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی بھی جا رہی تھی۔ بلند آواز میں کہنے لگے، میرا خیال یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو قحافہ سے کہا، ابا جان دیکھو اس مال پر اپنا ہاتھ رکھیں۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہیں وہاں کچھ رکھا ہوا محسوس ہوا۔ پھر وہ خوش ہو کر کہنے لگے، کوئی حرج نہیں، جب وہ تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ گیا ہے، اس نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اس سے تمہارا کام بن جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، میں نے صرف یہ چاہا کہ اس طریقے سے ان بزرگوں کو خاموش کروا دوں۔ ہجرت کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق چلتے چلتے غار ثور تک پہنچ گئے اور وہاں قیام فرمایا۔ اہل مکہ حضور کے قتل کے خواہش مند تھے، جس کی وجہ سے حضور نے ہجرت فرمائی۔ جب رات کا وقت ہوا تو حضور غار کے اندر آرام فرما ہوئے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پاؤں پہ زہریلے سانپ نے کاٹ لیا، جس پاؤں کے ساتھ انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈر سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں ذرا بھی حرکت نہیں کی۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد درد کی شدت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا ایک قطرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سانپ نے ڈس لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دین اس پر لگایا تو جو درد آپ کو محسوس ہو رہا تھا وہ ایسا ختم ہوا کہ گویا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہ ہو۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قریب ہوئی تو اس زہر کا اثر اواد کر آیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوران سفر رات کی تنہائی گلیوں میں جہاں میری نظر جاتی وہاں میں ابو بکر کو پاتا تاکہ مجھ پہ کوئی حملہ نہ کرے۔ اللہ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ ابو بکر میری حفاظت ایسی کر رہا تھا کہ جیسے کوئی شے بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ ابو قحافہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، وہ اسلام کے بہت ہی خلاف تھے۔ ایک وقت فتح مکہ کے موقع پر کفر و شرک کا زور ٹوٹا ہی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الحرم میں داخل ہوئے اور بتوں کو پاش پاش کیا ہی گیا تھا اور زور زور سے تکبیر کی صدائیں گونجنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو صدیق اکبر کو یہ کہنے لگے کہ ان بزرگوں کو گھر میں ہی رہنے دیا ہوتا، حتیٰ کہ میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاتا۔ ابو بکر نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر آئیں بنسبت اس کے کہ آپ خود تشریف لے کر ان کے پاس جائیں۔ بعد ازاں ابو قحافہ بڑے اطمینان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنا دستہ رحمت ان کے سینے پر پھیرا، جس سے کفر کی گندگی نکل گئی، اور اس سے فرمایا مسلمان ہو جا۔ چونکہ وہ مسلمان ہو گئے
اور اللہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہدایت عطا فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاحال مسلمان نہیں ہو رہے تھے اور بڑے ہی جوان طاقتور تھے۔ مشرکین کی صفوں سے نمودار ہوئے اور پکارنے لگے کہ کوئی ہے جو میدان میں آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ یہ آواز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ شیر کی طرح فوراً اٹھے اور اس لڑکھڑانے والے شخص کی طرف جانے لگے تاکہ اس کا مقابلہ کریں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آپ اپنی ذات سے ہمیں فائدہ دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی لڑائی میں مشرکین کے ساتھ شریک ہوئے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد ماجد کے پاس بیٹھے تھے۔ بدر کی لڑائی میں میری نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تھی۔ اس وقت آپ کو نشانہ بنانا میرے لیے بہت آسان تھا، لیکن میں وہاں سے ایک طرف کو ہو گیا اور آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن اگر تم میرے نشانے پر ہوتے تو میں تجھے نہ چھوڑتا اور ضرور قتل کرتا۔ ایک روز ایک شخص جہاز سے واپس آیا۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتوں کی جانب سے کوئی قربت داری تھی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ وہ شخص جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استقبال کیا اور فرمایا، خوش آمدید، خوش آمدید، اور فرمایا کہ تم صحیح سلامت واپس آ گئے اور غنیمت بھی حاصل کر لی، تو یہ بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ اس آدمی نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میرے پیچھے بیٹھی ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میری مراد عورتوں میں سے نہیں ہے بلکہ مردوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی تھی کہ ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، بے شک ابو بکر صدیق نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، بس تم ان کا مرتبہ پہچانو، لوگوں میں ان سے راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ابو قحافہ حضور کی خدمت میں پیش ہوئے اور حضور سے فرمایا کہ ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہاں بیٹھے صحابی رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر بہت حیرت زدہ ہوئے کہ ابو بکر کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ابو قحافہ نے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ اور اس سے یہ بات پوچھو۔ جب حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریافت فرمایا اور ان سے عرض گزار ہوئے کہ آپ نے اپنے والد کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے، 2-3 دفعہ پوچھنے کے بعد تیسری دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور بے حد آنکھوں پہ آنسو جاری تھے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ ابھی تلوار اٹھائیں اور مجھے یہیں پر مار دیں، لیکن آپ کی شان پر کوئی بندہ بھی مجھے الٹا سیدھا کہے گا تو خدا کی قسم میں اس بندے کو اسی جگہ پر مار دوں گا۔ اللہ کے چنے ہوئے رفیق اور وزیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی تھی کہ ان کی وفات کے وقت انہوں نے تلوار میان سے نکال لی اور لوگوں تک پہنچے اور کہا کہ اگر میں کسی کے منہ سے یہ بات سنوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں تو خدا کی قسم اس کا سر وہیں پہ قلم کر دوں گا۔ اور کئی دن تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی حالت میں رہے۔
ہوپ دوستو آپ لوگ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مزید ہمارے اسلامک ٹاپکس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ہی مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔